ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اپنے اس دوسرے پروگرام میں. اور ظاہر ہے کہ روحانیت کی جب ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں اس کنٹینر کو، اس جسم کو سمجھنا پڑے گا کہ جس کے ساتھ پھر یہ روحانیت منسلک ہے. اور آپ کو اپنے پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے آج کے پروگرام میں یہ سفر تو طے کرا دیا کہ کائنات چھوٹے ترین لیول پر کیا ہے اور بڑے ترین لیول پر کیا ہے. ناظرین، آج سائنس ہمیں ایک بڑا حیرت انگیز کلو دے رہی ہے. کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا، اور اس پوری صدی میں، پچھلی پوری صدی میں، 20ویں صدی میں یہ سمجھا جاتا رہا کہ جو مادہ ہے، جو میٹر ہے، اس کا چھوٹا ترین جز جو ہے، اس کو جو ناقابل تقسیم اکائی سمجھی جاتی تھی، اس کو ایٹم کہا جاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور دوسرے ذرائع ایجاد ہوئے سائنٹیفک، جس سے اس ایٹم کے اندر گئے اور پتہ چلا کہ اس ایٹم میں مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جن کو الیکٹرانز، پروٹون، نیوٹرونز کہا گیا. اور پھر سائنس کا سفر آگے بڑھتا گیا، اور ان چھوٹے پارٹیکلز کے اندر بھی جب انسان کی عقل نے غوطہ لگایا تو پتہ چلا کہ جی اس سے بھی چھوٹا ایک پارٹیکل ہے جس کو کوارک کہا گیا، اور وہ کوارک جو ہے اس سے یہ تمام پارٹیکلز بنتے ہیں. لیکن سائنس کا سفر یہاں تمام نہیں ہوا. سائنس اس سے آگے بڑھتی گئی، اور پچھلے 30 سال میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو اسٹرنگ تھیوری کہا گیا، اور پھر اس سے فردر تھیوریز بنی جس میں سپر اسٹرنگ تھیوری آئی، اور جس کے بعد ایم تھیوری آئی. اور اس پوری تھیوری کا لب لباب کیا ہے وہ آپ کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے ہم اس ایک کلپ کا سہارا لیں گے. اور اس کلپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز حقیقت سے آپ کے سامنے پردہ اٹھے گا. کلپ دیکھیے ناظرین. مٹی آپ کے سامنے دکھائی گئی، اور جب اس مٹی کی کھوج میں ہم اس مٹی کے اندر جاتے ہیں تو ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اگین جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ ہمیں یہاں پر ایٹم نظر آ رہا ہے، اور اس میں بیچ کا جو لال اور نیلی چیزیں ہیں وہ پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں، اور آس پاس جو چیز گردش کر رہی ہے وہ الیکٹران ہے. جب ہم اور اس کے اندر گئے تو ہمیں اور مزید چھوٹے پارٹیکلز نظر آئے. یہ وہ کوارکس ہیں جس کا سائنس نے آج سے 60 سال پہلے اندازہ لگایا، اور یہ وہ کوارکس ہیں جن کو بلڈنگ بلاک سمجھا گیا. لیکن جب ہم ان کوارکس کے اندر گئے اور اپنے اینگل کو ہم نے 100 بلین ٹائمز میگنیفائی کیا تو پتہ یہ چلا کہ میٹر کا بنیادی پارٹ یہ چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو صرف نور ہے، جو صرف روشنی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے جس کے ارتعاش، اگین دا ساؤنڈ، اس کے ارتعاش کی مختلف فریکوینسی سے میٹر کی مختلف اشکال بنتی ہیں. یعنی یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مادہ اس ارتعاش کی مانند ہے. جس طرح آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو چیلو پلے کیا جا رہا ہے، تو اس میں سٹرنگ سے جو ارتعاش، جو وائبریشن نظر آ رہی ہے ناظرین، یہی وہ وائبریشن ہے اور اسی نوعیت کی وائبریشن ہے جو ہر مادے کی بنیادی اکائی ہے. یعنی نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مادی طور پر نظر آ رہا ہے دراصل وہ مادہ نہیں ہے، وہ پیور انرجی ہے، وہ پیور روشنی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے جس کی فریکوینسیز، جس کے ارتعاش کی مختلف انداز مادے کو تخلیق دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کی آیت یاد آتی ہے، سورہ نور 24ویں سورہ قرآن کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض. تو یہ تو وہ روحانیت ہے جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ میٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ. دیکھیں، آپ نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی یہ کہا تھا، اور بلکہ آئی تھنک پرانی کچھ اقساط کے اندر شروع میں آپ نے کہا تھا کہ اگلے 5 سال کے اندر شاید اتنی آگے ہماری عقل چلی جائے گی، کوانٹم آف نالج رائٹ ڈبل چلی جائے گی. لیکن میں یہ پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس عقل سے ابھی بھی بہت پیچھے ہیں، کہ جو کہ شاید سورہ نمل کے اندر دربار سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر جب یہ کہا کہ وہ کون ہے جو تخت ملکہ سبا کا میرے دربار میں حاضر کر دے، اور اس کے اندر ایک جن جس نے یہ کہا کہ اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا. اور اس میں ایک وہ شخص جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ یہ تخت حاضر کر دوں گا، اور وہ تخت جو حاضر ہو گیا. 5000 سال پہلے میٹر، سو کالڈ میٹر ہیز بین مووڈ بائی اے تھاٹ. کیا اچھی بات ہے، کیا اہم بات ہے. اب جو ہے اٹس آلریڈی موو. تو ابھی ہماری عقل بہت جو ہے وہ آپ نے صحیح کہا کہ طفل مکتب کے اندر ہے، سائنس بھی بہت پیچھے ہے. میٹر ہیز بین مووڈ. وہ کیا چیز اور کس فورس کے ساتھ اور کس فارم میں چینج ہو کے وہ یہاں پہ موو ہوئی. ہم اپنی زندگی کے اندر بہت آرام دیکھیں. فرسٹ آف آل یہ تو بات طے ہو گئی قرآنی آیات کے حساب سے بھی اور یہاں سے بھی کہ ہم انرجی کی فارم میں ہیں. انرجی پازیٹیو ہوتی ہے اور نیگیٹو ہوتی ہے. انرجی فلو کرتی ہے. انرجی فلو ویئر انٹینشن گوز.
انرجی جہاں پہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے وہیں پہ انرجی فلو کرتی ہے. اسی لیے جب وہ انما امرہ اذا اراد شیئا اس نے کہا ارادہ کیا اور اس کے بعد وہ انرجی نے ویسے ہی فلو کیا, کیونکہ وہ ارادہ رب العالمین کا تھا اسی لیے ویسے ہی ایکشن ہوا, ویسے ہی اس کا جو ہے وہ ایکشن بھی ہوا. لیکن اپنے جو آپ نے کہا کہ ارتعاش کیسے پیدا کرتی ہے, انسان کے پاس ہر 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر 160 سے زیادہ خیالات اس کے ذہن کے اندر آتے ہیں 1 منٹ کے اندر. خیال جو ہے جو صرف ایک خیال ہے, وہ خیال جذبات اور احساسات میں تبدیل ہوتا ہے. انہی جذبات اور احساسات کی بنیاد کے اوپر انسان عمل کرتا ہے. مستقل جو اس کا عمل ہے وہ اس کی عادت بنتی ہے اور وہ عادت اس کا کردار بنتا ہے. ایک خیال انسان کا کردار بناتا ہے. وہ ایک خیال اتنی تبدیلی لے کے آتا ہے کہ وہ انسان کے کردار کو فارم کرتا ہے. وہی کردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بھی ہو سکتا ہے اور وہ جہنم کی آگ بھی بن سکتا ہے. تو خیال, تھاٹ, وائبریشن جو ہے وہ کتنی مطلب جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے اور اس پوری کائنات کے اندر وہ تھاٹ جو ہے وہ کتنا اثر رکھتی ہے. یہ بھی ویسے کہا کہ سائنس آج پروف کرنے کے لیے جا رہی ہے, لیکن جو میں نے سورہ نمل کا واقعہ بتایا مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں بہت سفر آگے بہت سفر ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشوک, یہ جو کچھ ہم نے دیکھا اٹ از امیزنگ ان دا سینس کہ جو مادہ ہے اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ مادہ نہیں, وہ ارتعاش ہے. اور پھر اس سے جو بڑا خوبصورت ایک ڈیڈکشن ہوا وہ یہ کہ تھاٹس مینیفیسٹ اینڈ بیکم ریئلٹی. تو آپ کے ہاں جب آپ میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ میڈیٹیشن بھی اس مینیفیسٹیشن کا ہی کوئی طریقہ ہے؟ کامران صاحب, ایکچولی ڈاکٹر جان ہیگلن ہے جو ہم ابھی ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ میٹر ہے, پھر ایٹومک لیول, سب ایٹومک, دین دا اسٹرنگ, دین سپر اسٹرنگ. ڈاکٹر جان ہیگلن نے تو یہ پروو کر دیا ہے کہ سپر اسٹرنگ کے بعد بھی ایک فیلڈ ہے, ٹھیک, یونیفائڈ فیلڈ. کوانٹم فزکس میں اس کو کہتے ہیں یونیفائڈ فیلڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ یونیفائڈ فیلڈ جو ہے وہ سیلف ریفرل فیلڈ ہے. اور وہی فیلڈ ہے جو کہ چاہے تو کہیں پر انرجی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے, کہیں پر جو ہے میٹر کے اندر ہو رہی ہے. صحیح. تو چھوٹا سا ایک چارٹ بھی ہے میرے یہاں اس فائل کے اندر. یہ مہارشیز ٹیکنالوجی آف دا یونیفائڈ فیلڈ ہے جو ڈاکٹر جان ہیگلن نے اس کو پروو کیا ہے. اس کی بہت زبردست ویڈیوز بھی ہیں, نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جو ایٹومک لیول ہے, اس کے بعد سب ایٹومک لیول, اس کے بعد اسی کا بھی سب ایٹومک لیول, کیونکہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی سورس ہے. تو آخر میں جو بتایا گیا ہے وہ گراؤنڈ لیول ہے, یونیفائڈ فیلڈ لیول ہے, جہاں پر ایک انرجی جو ہے وہ وہی جو ہے وائبریشن جس کو ہم کہیں, وہ انرجی جس کو پیور انرجی کہیں, جو وہی جا کے کہیں پر انرجی میں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے یا اور کہیں پر جا کے وہ میٹر کے اندر ہو رہی ہے. ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایک کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے کہ اپنے ہی اس بیس کو, اپنے ہی اس پوائنٹ کو, اپنی ہی اس بنیاد کو ایکسپیرینس کرتا ہے, جس کو ہم ٹرانسینڈنٹل کانشیسنس کہتے ہیں. کیونکہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں, ہمارے جو گراس سینسز ہیں جو بھی, وہ وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو کانکریٹ ہے اس کی رینج کے اندر ہے. اس سے جو بھی سٹلر اور سٹلیسٹ جو چیزیں ہیں اس کے لیے یا تو ہم ٹول کی مدد لیتے ہیں, مائکروسافٹ سے لے کے ان چیزوں کی جو ہے. میڈیٹیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں, جسے ہم پرسیو کر رہے ہیں, ہمارے پرسیپشنز جو ہیں, یہ تو ٹولز ہیں. دیکھتا کوئی اور ہے اس کو, آبزرور کوئی اور ہے اس کے اندر جو جا کے. تو ہم کیا کرتے ہیں اسی لیول کے اوپر لے جا کے وہی سیلف جو ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ کو جو ایکسپیرینس کرتا ہے. یعنی کہ کانشیس مائنڈ ایکسپیرینسز پیور کانشیسنس ان ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن. ڈاکٹر صاحب, میں یقیناً ہم چاہیں گے کہ اگلے آنے والے پروگرامز میں, اس سفر میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس میڈیٹیشن کے حوالے سے آپ سے ہم ڈیٹیلڈ اس کو ایکسپلور کریں گے. ظاہر ہے ہم اسکرین پہ ایکسپیرینس تو نہیں کرا سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کی تھیوری ضرور سمجھ سکتے ہیں. بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو ہوگا. ناظرین, ڈسکشن ظاہر ہے اٹس این ایلیبریٹ ڈسکشن, اور وقت ہمیں کئی بار کسی جگہ روک دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو سیکول کے طور پہ کرتے ہیں. اور آنے والے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی نقطے سے بات کرتے ہوئے ہم یہ جو ایم تھیوری ہے, سپر اسٹرنگ تھیوری ہے, اور اس سے نیچے جو یونیفائڈ فیلڈ ہے, یا سائنس اس کو جو بھی نام دے رہی ہے, روحانیت جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اب تک یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ جو چیز حواس خمسہ سے, ان 5 سینسز سے ماورا ہے, جس کو ہم عقلی اور شعوری طور پر اس دنیا میں محسوس نہیں کر پا رہے, لیکن وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اس چیز کو محسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو محسوس کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں, اگلے آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کو ان تمام رازوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.